میں وہ چیز کیسے اس کا انکاری ہو جاؤں جو رسول اللہ کے دشمن رسول اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں؟ میں کیسے کہوں کہ وہ نہیں کرتے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ یہ لوگ مجھ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی نہیں مانتے. اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو میں اپنے نبی کے حضور قیامت والے دن مجرم ہوتا ہوں. میں ڈھکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ وہ اس کو امتی نبی مانتے ہیں. Okay, I really don't want to go more into the details کیونکہ matter is still sub judice in the court. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ بنے. آپ نے جتنا مسئلہ بنانا تھا نا اپنے لیے وہ بنا لیا ہے. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنتا کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ دیکھیں آپ نے آج کئی لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. جب یہ کلپ چڑھنا ہے نا تو کیسے ان لوگوں کی بولتیاں بند ہونی ہیں. ان کو جب پتا چلنا ہے نا کہ یہ وہی کام ہونے لگا ہے. میں ان کو پہلے بھی وارن کرتا تھا کہ مجھے نہ چھیڑو, مجھے چھیڑو گے اور اگر میں قانون میں چلا گیا میں صرف ترس کھاتا تھا کہ یہ ایک سلسلہ شروع نہ ہو. اب آپ میرے دل سے میری بات پوچھیں میں کیا چاہتا ہوں. میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے رہیں. مت دیں, ان کو سمجھائیں کہ اس قسم کی ہم تو آپ بڑوں اس کو سمجھاؤ یار جا کے. وہ کون سا وہ میم میں مجھے لگتا ہے بڑا پیارا سا وہ, ہم تو آپ لوگوں سے رہنمائی لینے کے لیے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. مفتی کو بتاؤ کہ تو بہت چھوٹا ہے یار, مارا جائے گا, اور تو رہتا بھی پنڈی میں ہے اور میرے زیادہ تر وکیل ہے بھی پنڈی کے ہیں. میں تو ادھر بیٹھا ہوں گا سوشل میڈیا پہ مزے لے رہا ہوں گا. تیرا کیا بنے گا؟ کالیا نہیں بول رہا میں. ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ میں تو قانون کو فالو کر رہا ہوں. نہیں لیکن جہاں ریاست کھڑی ہوتی ہے وہیں پہ پرچے ہوتے ہیں نا بقول آپ کے. سرکار میں نے تو کوئی پبلک گھسانی نہیں ہے نا. میں نے تو سمپل اس ایف آئی آر جو کٹی ہوئی ہے, میں نے تو کٹوانی ہے ہی نہیں نا سرکار. ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. پنجابی کی مثال ہے ڈاڈے دا ستی ہوئی ہیں 100. سرکار ایف آئی آر کٹ چکی ہے. ہمارے حصے کا کام ہو چکا ہے, جو ہم نے کروانا تھا وہ پہلے کا ہوا ہے. ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. جو ڈاکومنٹ مجھے چاہیے تھا نا وہ ہو چکا ہے. ایک 22A کی اپلیکیشن لگنی ہے. اب تو میں یہ ساری ٹرم سیکھ گیا ہوں. سیشن کورٹ میں جانا ہے کہ بھائی یہ جو مقدمہ ہے ابھی تو خیر یہ وہ فارغ نہیں ہوا, اس کا تو ٹرائل چل رہا ہے. ہم پیرلل میں 22A لگائیں گے کہ اس کا مسئلہ جو ہے اس پریسیڈنٹ کے تحت, جس طرح کے انجینئر صاحب کا بھیجا گیا تھا نظراتی کونسل کو, پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کیس بھی ریفر کیا جائے نظریاتی کونسل کو اور سیشن کورٹ ان کو ڈائریکشن دے کہ اس کے اوپر فیصلہ سنائے. سرکار دیکھیں ہوتا کیا ہے, اور پھر یہ سارے بھی لاس جو ہے نا جو بن رہے ہوں گے نا پھر وہ اسی قسم کے بن رہے ہوں گے. اور پھر میرا ایک معصومانہ سا بیان آئے گا کہ ہم پرزور مسمت کرتے ہیں اسلامک نظراتی کونسل کی کہ ایک عالم دین کے اوپر انہوں نے توہین مذہب لگا دیا. ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی تھی لیکن انہوں نے تو معافی مانگ لی تھی. اگرچہ آپ نے قانون صحیح فیصلہ کیا ہے لیکن اس قانون کو چینج کریں اور ایک عالم دین کو اس طریقے سے اندر نہیں کرنا چاہیے. باوجود اس کے کہ آپ پہ 295C لگی جس کو آپ کہتے ہیں انجسٹیفائڈ ہے, ریاست نے زیادتی کی, 103 روز آپ اندر رہے, اس کے باوجود ایک اور بندے کو آپ اندر کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں اندر کروانا چاہتا, بالکل نہیں کروانا چاہتا. میں نظراتی کونسل کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس شخص کی بے شرمی اور ڈھٹائی پہ مبنی گفتگو دیکھی ہے جو آپ کے ساتھ ہے. واللہ میں ایسے شخص سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس لیول کے اوپر گرے گا, اور اس کے اپنے استاد جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ توہین مذہب یا توہین رسالت معاذ اللہ کر سکتے ہیں, نہ میں آپ کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کو اگر غلط مسئلے کے اندر ڈریگ کریں گے تو مجھے لگتا ہے آپ کے اسٹوڈنٹس کو بہت رہنمائی آپ سے مل سکتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو نہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی. میں نے آپ کو صرف وارن کیا. لیکن طبلِ جنگ تو بجا دیا آپ نے. نہیں وارن کیا, وارن کیا. اگر یہ باز نہیں آئے گا تو ہم اس طرف جائیں گے, اور میں نے اسائنمنٹ دے دی ہے. ہم اس کے حالات و واقعات کو دیکھیں گے, اگر یہ باز نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ یہ کچھ کریں گے. اور یہ قانوناً کر رہے ہوں گے سب کچھ, غیر قانونی کچھ نہیں ہوگا. پھر یہ کورٹ سے بیس لیتا پھر جائے کورٹس پہ. نہیں دیکھیں 103 روز آپ کے اسٹوڈنٹس, میں مقلد نہیں کہتا, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. نہیں مقلد تو ہے ہی نہیں. آپ کی فیملی بڑے کرب میں گزری ہوگی. جی جی ایسا ہی ہے نا. جی جی ایسا ہی. 103 روز کوئی مار پیٹ تشدد بھی ہوا آپ پہ؟ نہیں کوئی ایسی بات. الحمدللہ ڈیو رسپیکٹ جو ایک بندے کو ملنی چاہیے وہ ملی ہے. نہیں یہ میں کو یہ پولیس کسٹڈی میں نہیں کہہ رہے آپ, یہاں کوئی پولیس نہیں ہے, نہ کوئی اور شخص یہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہے. آپ بتا سکتے ہیں بس سچائی کے ساتھ, سچ بول سکتے ہیں کیا ایسی چیز, کیونکہ وہ ایک انفلوئنسر ڈکی بھائی کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا, اور وہ NCCI کی کسٹڈی میں ہوئی. میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریلیجیس لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان کو ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریلیجیس لوگ ہیں ان کے لیے لوگ جانے دے دیتے ہیں, ان کے ساتھ مس بہیو کبھی بھی نہیں کرتے. کسی بھی عالم دین کے ساتھ یہ مس بہیو نہیں کرتے.
اور ویسے بھی یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے جیل میں یہ کر دیتے ہیں، جیل میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور وہ ڈکی بھائی نے بھی مانا ہے کہ جیل کی زندگی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ان کو جو ریزرویشن تھی وہ NCCIA کے آفیسر سے تھی، اور وہ بھی لاہور کے. میں راولپنڈی میں تھا، یہاں پہ ڈائریکٹر تھے، ڈپٹی ڈائریکٹرز تھے، نیچے تک جتنے لوگ تھے ہیومن ڈگنیٹی میں انہوں نے فل رسپیکٹ دی ہے، اور جہاں پہ باقی حوالاتی رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں نہیں رکھا، الگ سے ایک کمرہ تاکہ میری سیفٹی کی خاطر وہاں کا جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے وہاں پہ رکھا، اور اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا. کھانا وغیرہ وہ خود ہی منگوا کے، کسی نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا؟ بھی کبھی وہاں خرچ نہیں ہوا، کسی نے آپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا؟ ہاتھ چومنے والے شاید ہوں لیکن ہاتھ لگانے والے کوئی نہیں تھے. کیونکہ ہم نے سنا نا کہ وہ وہ جو ڈکی بھائی ہیں نا ان کے ساتھ وہ ہوا ہوگا. ڈکی بھائی کی کمر بینگن کی طرح نیلی تھی. نہیں، وہ میں کیوں کہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو شوق تو نہیں آتا یہ بولنے کا. میرے ساتھ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر جو جیل میں گزری ہے اور جیل کے حالات و واقعات اڈیالہ جیل کے وہ ہم ڈسکس کریں، لیکن اس سے پہلے صرف ایک چیز بتا دیجیے گا کہ 295C پہ تو میں نے جو میرا موقف ہے، میری ادنا سی رائے ہے، میں نے دے دی. ابھی تو وہ سوال آپ نے کیے نہیں کہ 295C جو ہے یہ قانون درست ہے یا غلط ہے. میں نے تو کیا، اب آپ سے آپ کے جواب کا منتظر تھا میں. اس لائن میں نہیں نا آپ نے، بلکہ میں دیکھیں وہ یہ سوال آپ اسی طریقے سے کریں جس طرح میں کہہ رہا ہوں. میں وہ بھی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے، اور میں یہ بھی جاننا چاہ رہا کیا جاننا چاہ رہے تھے اس دوران آپ نے مجھے جو کہا کہ ایک پرٹیکولر ریلیجس پولیٹیکل پارٹی، آپ اس سے ڈر گئے. یہ کون سی ریلیجس پولیٹیکل پارٹی جسے میں ڈر رہا بارے میں وہ ایک جملے میں ذرا کریں، کیا آپ سوال کر رہے تھے 295C کے بارے میں؟ آپ کی کیا ریزرویشن ہے؟ آپ میرے اوپر بھی کوئی دفعہ لگوانا چاہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار ساری دلیری میں نہیں دکھانی ہے، دکھانی. اس ملک کو ہم نے ایک پروگریسو ریاست نہیں بنانا. آپ کو میرے اوپر کوئی شک ہے؟ سرکار سوال کی چوٹ سے دیوار گرائیں، جس طرح شاہ زیب خانزادہ صاحب گراتے ہیں، آپ گرائیں. آپ ڈائریکٹ ایک لائن میں پوچھیں کہ کیا 295C کا قانون قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے یا غلط ہے، یہ پوچھیں آپ. درست ہے یا غلط ہے؟ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پبلکلی یہ لوگ آ کے اس قانون کا دفاع کرتے ہیں، اور جب یہ علیحدگی میں علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ چیز خود مانی کہ فقہ حنفی، جس میں بریلوی اور دیوبندی دونوں فال کرتے ہیں، جو پاکستان کا اس وقت سمجھ لیں آلموسٹ 70 یا 80% ہے، یہ دونوں ملا کے، اس میں گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے. اور پاکستان کا جو قانون ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق بالکل غلط ہے، اور یہ پبلک ڈیبیٹ ہو چکی ہے کئی دفعہ ٹی وی کے اوپر بھی. غامدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا سوال غلط تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں سوال تو آپ نے کر لیا، میں تو جواب دے رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کا زور میرے سوال بھی زیادہ تھا نا، جو کسٹوڈین ہے نا اس کے، ان کی فقہ میں 295C کی سزا غلط ہے، فقہ حنفی کے تحت یہ سزا غلط ہے. آپ کے نزدیک قانون درست؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی بڑے سے بڑی ہستی کی گستاخی کرتا ہے، جانے میں یا انجانے میں، اس کے اوپر توبہ پیش کی جائے گی. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے، بالکل قرآن و سنت. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ قانون میں توبہ کا در ہے ہی نہیں. جی، میں آپ نے پوچھا نا کہ یہ سزا کیا جسٹیفائی ہے اس طریقے سے؟ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون غلط ہے، قانون کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. قانون کو ٹھیک ہونا چاہیے اس اعتبار سے کہ اس میں شک ایڈ کرے. ٹھیک، اور میں نے کافی دفعہ یہ بات بلند کی ہے، بڑوں تک بھی پہنچائی ہے. ابھی یہ قانون غلط ہے، قانون کے اندر سکم موجود ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. جی بالکل دور کرنا چاہیے.